ریان صاحب، پاکستان میں ایک تاثر رہا ہے کہ انڈیا بہت مختلف ہے، بہت بہتر ہے، کو تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن اوورال زیادہ لوگوں کے اندر تاثر یہی رہا ہے۔ اس وقت انڈیا کے اندر جو ہو رہا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ انڈیا خود بھی جا چکا ہوں، بڑا بریکی سے ویسے بھی پڑھتا دیکھتا رہتا ہوں۔ ہمارے لوگوں میں اور ان کے لوگوں میں کوئی اتنا بیسک ڈفرنس نہیں ہے۔ جیسے ہمارے لوگ ہیں ایسے ہی ان کے بھی لوگ ہیں۔ سچی بات ہے، دلی میں گھومتے ہوئے ایسے لگا جیسے لاہور میں گھوم رہا۔ ویسی زبان ہے، پنجابی بولنا، اردو ایسی تھی کہ دو نوجوان تھے، سے گفتگو ہوئی تو اینڈ پہ اتنی بڑی اچھی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا آپ نے اتنی سندر ہندی کہاں سے سیکھی ہے؟ میں نے کہا تم لوگوں نے اردو کہاں سے سیکھی ہے؟ ڈفرنس جو ہے نا وہ کیا ہے آج کل، بلکہ آپ کو عربیہ ہی بتاؤں کہ جو جین زی کے حوالے سے جو کچھ وہاں یہ کارنامہ ہوا ہے، اس کے بعد پاکستان میں بلکہ یہ ہمارے سوشل میڈیا پر دیکھیں بڑی بحث چھڑ گئی ہے کہ بھئی یہ چیز وہاں ہو سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان کے جیسے نوجوان ہمارے بھی تو جین زی ویسے ہی ہیں۔ تو یہ یہاں آپ کو پتا وہ ایک شخص کے لیے ہمارے جین زی بڑے پاگل پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ کسی نے جوک بنایا ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی ہم اس کے لیے نکلنا تو چاہتے ہیں، ہم بھی کسی جنتر منتر چوک میں جانا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں پہلے پولیس سے نہ ہو کے ہمیں کٹے مارے گا۔ تو بات یہ جب بندہ اتنا جائے کہ ہمارے ساتھ دیکھے کوئی مقدمہ نہ بنے، ہمیں کچھ نہ کہا جائے، پھر ہم نکلیں گے۔ تو اتنا سہل جو مزاجی ہوتی ہے اس میں تو اس طرح کام نہیں ہوتے نا۔ چیف جسٹس نے انسلٹنگ فکرے بولے، اس نے کہا کہ آج کل کی یہ نسل ہے نا یہ بڑی بیکار ہے، ہاڈر عام جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں، اس طرح کے لفظ بولے، اور یہ کہا کہ یہ نہ تو کوئی اتنی محنت کرتے ہیں، نہ کوئی ان میں کوئی کوالٹی ہے، کوئی بے روزگاری ان کے پاس ہے، ان کے پاس کچھ بس ایسے ہی رلنے والے، لیکن ہر محکمے کے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی اس نے نا زبان جو نہیں، ہاں دیکھو تنقید ایک فرد بھی ہو تو اور بات ہے، پورے کے پورے طبقے کو اس طرح کہنا اور پوری نسل کو کہہ دینا یہ تو بات جاتی تھی۔ اور اس پہ ظاہر ایک غصے کی لہر دوڑ گئی، اور پھر وہ جو ایک اسٹوڈنٹ تھا جو امریکہ میں بوسٹن میں پڑھ رہا تھا، تو اس نے اپنی سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں اس کی آواز اٹھائی اور اس کو اتنی زیادہ رسپانس ملا۔ آج کل سوشل میڈیا پتہ ہے جین زی جو ہیں ان کا سب سے بڑا تو ہے ہی استعمال، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ لگے اس کو رہتے ہیں سوشل میڈیا، تو وہ چیز جو ہے اتنی بڑی کہ اس کو کروڑوں کی فالوئنگ مل گئی، اور پھر وہ فالوئنگ نہیں تھی جو صرف سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے، بلکہ وہ پریکٹیکل وہ لوگ تھے، اور وہ اس کے بعد وہ بات بڑھتی بڑھتی کہاں تک پہنچی باقی آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر زبردست ہوا۔ بیسیکلی بی جے پی کا حمایتی ہوں، نریندر مودی کو بڑا احترام دیتا ہوں کہ وہ احترام دیا جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو مودی جی کے بارے میں پاکستان میں اچھا تصدیق بیان کیا تھا، ہمارے میڈیا میں بھی ہمیشہ اس کی مخاطبت کیا کہ بھائی کام سے اتنا ہی سوچ لیا کرو کہ وہ 1.40 ارب انڈین عوام کا منتخب نمائندہ ہے، تو اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا منتخب نمائندہ ہے، تو اس لحاظ سے اور انڈیا کو معاشی طور پہ اس کی خدمات بھی ہیں، بالکل اس نے بہت زیادہ چیزوں میں جو باقی ہمارے یہاں وہ ہندوتوا کے حوالے سے اور یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اس حد تک ہے کہ اس پہ مباحثہ کرنے کو تیار ہوں کہ وہ یہ ہمارے ہاں بڑی ہی غلط بات ہے کہ ہم جو ہوتے ہیں نا، جب پنڈت نہرو تھا آپ اس زمانے میں دیکھیں تب پنڈت نہرو کو بھی ایسے ہی بولا جاتا تھا، مہاتما گاندھی جب زندہ تھا تب ہمارے جناح صاحب نے ان کے بارے میں کئی موقع پہ بہت ہی مطلب اس طرح کے الفاظ بولے ہیں جو کسی لیڈر اتنے بڑے وہ ہیرو تھا جنتا کا، تو ایسے بڑے ہیرو کو ایسے الفاظ نہیں زیب دیتے بولے جانے، لیکن یہ دیکھو کہ وہ اس کے باوجود وہ بہتر ہی اس کی زبان رہی ہے کہ ہمارے اپنے اندر اصل میں چیزیں ہیں، جو انسان جیسا ہوتا ہے نا دوسرے کو اسی شاید طرح دیکھتا ہے، تو ہمارے اپنے اندر چونکہ نیگیٹو تھنکنگ ہے مذہب کے حوالے سے، کوئی کتنی بھی صلاحیتوں کا خوبیوں کا مالوں کو ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے اور مذہبی کے پیچھے ہو جائیں گے، ہے یا نہیں ہے؟ ایران کئی زیادتیاں کر رہا ہے، ایران نے اب نئے حکومت کو اسٹیٹ آف حکومت کو جس طرح بند کیا ہوا ہے، آپ کو دیکھیں پاکستان کو کتنی اس کی قیمت، ہمارے پیٹرول کے عوام اس کی قیمت جھیل رہے نہیں جیتے، پوری دنیا کے بلکہ چائنا تک اور انڈیا اور آج جاپان اور کوریا سب تک ہمارے لوگ مذہب کی وجہ سے پھر بھی آپ کو ایرانیوں کی حمایتی مل جائیں گی، اور دوسری طرف جو یوکرین پہ حملہ کیا ہوا ہے رشیا نے، ایک بدترین ڈکٹیٹر ہے پوٹن،
آپ اس کا کسی کو پتا اپنی بات کتنے لوگ مرے ہیں بے گناہ مرے ہیں کسی کو نہیں پتا جہاں بس کیونکہ وہ ان کے مذہب کے لوگ نہیں ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ سوچ رکھنا یہ پاکستانیوں پہ ختم ہے جس کا سارا جستا ہی داغدار ہو وہ دوسرے کے داغ ایک کو پکڑ کے کیسے کہہ سکتا ہے ابھی آپ نے جہاں صاحب یہ کہا کہ پاکستان میں ایک سہل پسندی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ سوال کہ وہاں پہ اس طرح سے نوجوان اٹھ سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں اٹھ سکے یہ جو فرق ہے ایک ہی خطہ ہے ایک ہی ملک رہے ہیں تو اتنا بڑا فرق جو ہے وہ کس طرح سے بالکل اس کی فرق کی بنیادیں ہیں بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا اس کی بنیادیں بہت گہری ہیں بڑوں سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہندو جو ہوتا ہے نا وہ اپنے کام وہ زیادہ توجہ دیتا ہے مثلا کاروبار ہے یا جس فیلڈ میں نا اپنا دھیان پورا دے گا ان کے جو ہندو بنیے کی ٹرم ہمارے یہاں بڑی استعمال کی جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے کام کے کنسرن کرتے تھے ہم ہیں ٹکرا جائیں گے چھوڑیں گے نہیں اس طرح کی ہمارے یہاں ہمیشہ ہی شروع سے ہی رہی ہے کہ مریں گے اور ماریں گے آس دبنے والے آسمان نہیں ہم ہماری شاعری بھی بھری ہوئی ہے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی تو لڑنا جہاد کرنا مار ڈالنا یہ چیزیں ہمارے ہاں ایک بہادری کا سمبل کے طور پہ رہی اور اپنے کام کا دھیان نہیں ہے باقی سارے چیزوں پہ دھیان ہے جو بات فرق واضح کرتی ہے نا وہ ہے ان کا سوسائٹی کی مجموعی کیفیت بی جے پی کی حکومت ہے اور مسلسل چلی آ رہی ہے 12 سال تو ہو گئے اس کے باوجود آپ دیکھیں انڈین سوسائٹی میں یہ چیز نارمز ہیں ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے ابھی دیکھی جو ایجوٹیشن جنتر منتر میں ہو رہی تھی یا احتجاج ہو رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا جی ہندوؤں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو مسلمانوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک کو پوچھا کسی صحافی نے آپ کا کیا نام ہے تو اس نے کہا محمد دیپک بالکل کمال ہے یار زبردست میں ہوتا تو میں نے بولنا تو محمد رام تو یہ چیز دیکھیں ان کے اندر بہت عام ہے اور یہ جو پروپوگنڈا ہے نا یہ ہم اس میں نیگیٹو تھوڑی چیز ہوتی ہے اس کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں پازیٹیو 90% پازیٹیو ہوگی وہ اس کو ڈانپ دیں گے اور نیگیٹو ہمیں 5% بھی دکھے گی تو ہم کہیں گے بس یہ ہے اپنا ظرف ہے کہ آپ نے کون سی لینی ہے مطلب کہ ان کی سوسائٹی میں ان کا سلیبس بھی آپ دیکھ لیں ان کے سلیبس میں پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں پارٹیشن کے بعد انہوں نے کس بندے کو وزیر تعلیم بنایا ابوالکلام آزاد ایک بس بھی اسکالر ہی نہیں عالم مانا ہوا عالم تھا اتنا بڑا کہ حسب بننا کی کتابیں کو پڑھتا رہا ہوں وہ امام الہند کہہ کے اس کو بڑا ایسے پیش کرتا ہے سکہ بند جو ہے ریلیجیس ہمارے ان کے ہاں بھی وہ بہت بڑا مقام ہے اس کا تو اس کو کیا کیا کہ وہ وہاں کا ایجوکیشن منسٹر بنا ٹھیک ہے کتنی بڑی اور پھر مسلسل جب تک زندہ رہا وہی رہا گریٹنس دیکھیں اور اس نے جو سلیبس بنایا جیسے بنایا اس میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کوئی آ کے وہ کہتا کہ نہیں جی یہاں تو ہم نے ہندوتوا بنانی ہے یہ لوگوں کے مائنڈ ہندوؤں رہا اس طرح کی کرنے بالکل ایسی کوئی چیز نہیں کی گئی تو ان کے ہاں ایک سیکوینسی کے ساتھ نا یہ چیز اب یہ بی جے پی کی گورنمنٹ میں چلو مان لیتے ہیں کچھ چینجز آئی لیکن مجموعی طور پہ وہ پیٹرن ایسا ہے کہ نہیں ہل سکتا وہ جو مین اسٹریم جس طرح چلا آ رہا ہے نا چیز وہاں کا مانتا ہوں بہت ہی میڈیا میں کئی شکایتیں ہیں لیکن مجموعی جو سوچ ہے جو اپروچ ہے انڈین میں وہ ایسی نہیں ہے ظالمانہ جو ہمارے ہاں تو یہ حالت رہی ہے کہ گاندھی جی لکھتا تھا جی کاٹ دیتے تھے آپ کو بھی پتا ہے یہ جس طرح کا ہمارا ماحول ہے مہاتما لکھتے تو مہاتما کاٹ دیتے تھے تو یہ ہمارے ہاں بھائی بہت تصب ہے بڑی ہمارا سلیبس بھرا پڑا ہے ہمارے میڈیا بھرا پڑا ہے تصف کے ساتھ ہماری مسجدوں سے ہر وقت نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ بت پرست ہیں ہم بڑے کئی دفعہ کہتا ہوں یار بت کو چوم لیں جو انسانی شباہت میں ہوتا ہے تو وہ بڑے برے مشرک ہو گئے تو ہم ایک پتھر کو جب چوم رہے ہوتے ہیں جس کی شکل بھی انسانی نہیں ہے ہماری سوچوں میں ڈفرنس ہے اور پھر اس کے بعد وہاں چونکہ تسلسل کے ساتھ ڈیموکریسی رہی ہے پاکستان میں تسلسل کیا جب ڈیموکریسی ہوتی ہے اس کے بھی اندر لبادے میں کچھ اور ہوتا ہے یا نہیں ہے محکمہ زراعت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آج ڈیموکریسی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کیا یہ جو نکلے ہیں یا نکلتے ہیں تو کیا سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ جو اپنے مطالبات دے کے ڈھونڈنا چاہیے ابھی آج کی بات ہے کل کی بات ہے یہ ہمارا جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے اس کے اندر وہ جو نکلے ہیں بہت بڑے جتھے نکلے ہیں بڑے عوام نکلے ہیں اور آپ کو پتا ہے وہ ان کے پیچھے پورے وہاں کے لوگوں کی بھاونائیں ان کے ساتھ ہیں لیکن ہم نے کیا سلوک کیا آپ پتا کتنے لوگ مرے مطلب یہ کتنے لوگ مرے ہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ادھر آپ دیکھیں اتنا بڑا پھیلا ہوا اور ایک شہر اتنی بڑی آبادی وہ تصویریں دیکھیں آپ کو ایسے لگے گا جیسے دنیا ساری سر ہے جی اتنا ایک بندہ نہیں کہ جو اتنے بڑے مانتا ہوں تشدد پولیس نے کیا
لیکن کوئی ابھی تک ایک ابھی مرا نہیں ہے اس طرح کے معاملے دیکھو جب حکومتوں کو چیلنج کیا جاتا ہے حکومتیں آتی ہیں مانتا ہوں ساری باتیں ہیں بیسیکلی تو ہم ایک ہی طرح کے لوگ ہیں لیکن ان کے سسٹم کا یہ کمال ہے یا اس کی عظمت ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں برداشت ہے ڈیموکریسی کی وجہ سے وہ نکلے ہیں سب کچھ ہوا ہے پیچھے جو خرابیاں آئی ایجوکیشن کے شعبے میں پرچیز لیک ہوئے مانتا ہوں یہ جمہوری حکومت میں نہیں ہونا چاہیے یہ کوتاہی ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے وہ مودی سرکار کی طرف سے ہوئی ہے اور دیکھیں اگلوں نے نکلے ہیں منوا کے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا منوایا اور جمہوری کو جھکنا پڑا یہ وہ نہیں ہوا جو باقی ہمارے بنگلہ دیش میں ہوا ہے یا نیپال میں یہ تو انہوں نے تو یہ جمہوریت کی سطح ہے یہ دونوں میں ڈفرنس ہے جو آپ کا سوال ہے میں اسی پہ رہتا ہوں کہ دونوں میں کیا ڈفرنس ہے ہمارے یہاں دیکھیں نا آج بھی لوگ نکلے نا لبرٹی میں جائیں کیا ہوگا مطلب ہمارے یہاں نہیں ہے برداشت ہمارے یہاں تو ایک سے ایک پھاڑ کی مثالیں دی جا سکتی ہیں ریان صاحب ابھی آپ نے بات کی مولانا ابوالکلام آزاد کی اور حوالہ دیا کہ وہ کتنا بڑا نام ہے مذہب کے حوالے سے کتنا بڑا مقام ہے ان کا اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حصہ ہے کہ جو پاکستان میں عام لوگ ہیں عام مسلمان ہیں جو فرق آ رہا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ مذہب ہی ہے جس نے انڈیا سے ہم کو الگ کیا ہے ہماری علیحدگی کی بنیاد بھی بنا ہے اور یہ جو ذہنی فرق ہے رویوں میں فرق ہے مزاجوں میں فرق ہے اس کی بنیاد بھی مذہبی ہے رسمی باتیں کرنے والا پتا نہیں میں جھک مارتا رہا ہوں فلاں جی فلاں بھی وجہ تھی تصبات فلاں تھے سیاسی تصبات بھی تھے یہ بھی ٹھیک ہے کہ جناح صاحب کو وہ مقام نہیں دیا گیا کانگریس کی طرف سے جو وہ چاہتے تھے دینا لیکن اگر کمیونٹی کا فرق دیکھا جائے تو یہ وش کرنی بھی غلط تھی جمہوریت کی روح کے خلاف تھی ان کی وش گاندھی جی کا نام بنتا ہوں لیکن بہرحال اس بات پہ بدے دوں گا دلیلیں بھی دوں گا اور بالکل صاف لفظوں میں کہوں گا کہ ساری تباہی مذہب کے سیاسی استعمال سے ہوئی ہے یہ مذہب ہی تھا جس نے سارے یہ ہمارے ہاں تو آج بھی دیکھیں بربادی ہوتی ہے مذہب کی وجہ سے اور ہم کہتے ہیں جی مذہب سے دوری کی وجہ سے ہے نا اب دیکھو نا مذہب سے دوری تو پھر یورپ میں بھی بہت ہے تو وہاں بربادی کیوں نہیں ہو جاتی امریکہ میں بھی مذہب سے دوری ہے ہمارے ہاں مذہب کی دوری ہے ایسا مذہب کا یہ لطیفہ ہے کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے مذہب سے دوری ہے بدعلمی بھی پڑی ہے بلکہ ویو کچھ آ رہی ہیں آدمیاں کہ یہاں مذہب کی بدعلمی بھی پڑی ہے اور یہ آپ ملا لوگوں بس کہیں چلے جو کوئی ذرا سا جس کو مذہب کا ابجد کا نہیں پتا وہ بھی کہے گا نہیں جی مذہب تو کہاں لوگ دور ہو گئے ساری نئی نسل مذہب نا دین دیا قدراں دا پتہ ہی نہیں ہے مطلب اس طرح کی بات کریں گے دل بڑا خراب ہوگا بھائی یہ چیزیں غور کرو پہلے اپنی کسی بھی مرض کا علاج کرنا نا پہلے کائنڈلی اس کی تشخیص کرو تشخیص ہے ہی نہیں دوائیاں وہ دی جا رہی جن کی وجہ سے بیمار ہے وہ کیا ہے کہ اوپر تھے بیمار جس کے لیے اسی تار کے لوندے تھے دعا دیتے یہ عالم تو آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ مذہب ہی مذہب جو سیاست میں استعمال ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے رویے بھی خراب ہیں اور ڈیموکریٹک پروسیس میں بھی ہم صحیح طور پہ نہیں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں وہ جی نہیں اس میں مذہب کا کیا ہے یا مذہب وہ جی فلانی وجہ ڈکٹیٹر ہے نا وہ کہہ رہے ہیں آپ بلیو کرنا ہمارے اندر کوئی ایک بدترین ڈکٹیٹر آ جائے جب وہ مذہب کا استعمال کرے گا نا ہمیں وہ پیارا لگنے لگے گا ہے کہ نہیں تو جو بڑا ہی آ جائے گا ڈیموکریسی کے اصولوں پہ چلنے کی بات کرے گا لیکن اگر مذہب کا تڑکا نہیں لگاتا تو ہم کہیں گے یار خوش کیجیے بلکہ اس کے لیے کوئی نا ایک تاثر تو یہ ہے کہ ڈکٹیٹر آ ہی اس وجہ سے پاتے ہیں کیونکہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں اور بنیادی طور پہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مذہبی ہے آپ کے کتنے اسلامی ملک ہیں اس وقت 50 سے 57 ٹھیک ہے کس ملک میں آپ سمجھتے ہیں بڑی آئیت ڈیموکریسی کسی میں بھی نہیں تو کیوں نہیں وجہ ایک ہی کامن چیز ہے نا تو ہے نا بات یہ کہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی کو آج بھی یہاں اتنی دنیا موجود ہے جو مذہبی طبقے میں جو کہتے ہیں صوفی محمد کو چھوڑ دیں بڑے صوفی محمد ہیں 10,000 صوفی محمد نکلیں گے جو کہیں گے کہ یہ تو شیطانی نظام ہے ہمارے باقیوں کو کیا جائیں والے خواب دیکھنے والے حضرت صاحب تھے انہوں نے جمہوریت کا کیا تمسخر اڑایا ہوگا دیکھیں نا گنا کرتے ہیں بندوں کو کیا جمہوریت دشمنی کی اور کیا ہماری پروچوں میں تو یہ اپنے بابے بھی گھسے ہوئے کس کا نام ہے کیا کہوں ہمارے اندر نہیں سچائی بیان ہی نہیں کرنے دی جاتی اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے یہ پاکستان کے سماج پہ کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے دیکھیں انڈین سماج کا تقابل چونکہ ہم نے شروع کیا ہے تو کہوں گا کہ انڈیا کی سب سے بڑی عظمت جو ہے نا وہاں آزادی اظہار کا وہاں جو فریڈم آف ایکسپریشن
اپنے آپ کے کوئی بھی تھاٹ ہیں جو ایون کے ریلیجس تھاٹ ہیں بالکل غلط ہے. دیکھو کوئی مانتا ہوں ہر سوسائٹی میں میجارٹی جہاں ہوتی ہے آبادی میں شرارتیں بھی ہو جاتی ہیں, مردوں میں لوگ اب سارے تو مہاتما گاندھی کے لیول کے نہیں لوگ ہوتے نا, یا بدھا کے سارے تو عام بندے ہوتے ہیں, خمیر ان کا بھی ہے تو ہو جاتی ہے. لیکن مجموعی طور پہ ان کی سوسائٹی کو جو عظمت بخشی ہے وہ ہے آزادی اظہار. ہمارے ہاں یہ نہیں ہو سکا. دوست ہے تو اس کے ساتھ ہندو دوست ہے راجستھان سے, وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں بدھ بن جاؤں نا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں, کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. میں ایون کہ میں مسلم بن جاؤں, کرسچن بن جاؤں, مجھے کسی کو کوئی تکلیف نہیں. کا نام بابا نا, ہماری سوسائٹی میں تو ایسا تصور بھی نہیں ہے. تو لہذا آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ان کے ہاں فریڈم مذہب کی نہیں, سیاسی بھی, نسلی بھی, کیا کچھ نہیں ہو رہا. ہمارے ہاں تو لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں اور یہ انڈیا کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے ہے نا, تو خالستان کی چوپاسی بن گیا. ایسی بات نہیں ہوتی. ہم نے ایک دین میں بٹھا رکھا ہے کہ ہم نے منفی ہی پیش کرنا ہے, تو ہم لہذا ان کی خوبیوں کو بھی. آپ بھی میڈیا سے ہیں, کتنی وہ آپ کو آتی ہے, آپ کسی اخبار میں لکھ کے دکھا دیں وہ چیزیں جو آپ جنرل چیزیں ہیں, نہیں ہمیں نہیں کر سکتے. ایران کے سعودی عرب کے مقابلے پہ کھڑا ہے, ایران کے خلاف بھی 4 لفظ لکھ پا رہا ہے کہ یہ چیز ذرا سے ہوتا ہے, گالیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ مطلب وہ بھی حضرت ہستیاں خام نائی جو ہے, جو بڑے بڑیاں ہستیاں نا ان کے برابر ہم دے جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے, کیوں ایسے ہے کہ یہ انڈیا میں اور پاکستان میں, پاکستان اس وقت تک نہیں سدھر سکتا جب تک یہاں پہ آزادی اظہار کی نہیں ہوتی. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہاں فنڈامنٹلزم ہے, مولائیت ہے, فلان ہے, اس کی جڑ کیا ہے؟ جڑ یہی ہے کہ ہمیں بات نہیں, اخبار میں ڈرتے ہیں. ابھی جیو کے ساتھ کیا ہوا, ایک طرح سے معمولی وہ بات ہے, مینشنیبل بھی نہیں ہے, 20 دن بند کر دیا. تو کہتے ہیں بھائی ذرا دیکھو اخبار بھی کیا بند کروا لیں, لینا ہے آپ نے. آپ صاحب آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ہمارے میڈیا میں بہت آیا ہے کہ 10 میں مولوی صاحبان جو ہیں جو دینی تعلیم دیتے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ بدفعل یا ایک معصوم بچے انوسنٹ بچے, یہ چائلڈ ابیوزر لکھوں کہ ہمارے مدارس میں چائلڈ ابیوزر ہوتی ہے. ہاں جی, چائلڈ ویسٹ میں بھی چائلڈ ابیوز کتنا بڑا جرم ہے. دیکھو اپنے عاقل بالغ لوگ جو بھی تعلقہ قائم کرتے ہیں وہ فنڈامنٹل ان کا رائٹ مانا جاتا ہے. ہم اس پہ تو چڑھائی کریں گے, کوئی فنڈامنٹل رائٹ نہیں, ہم ایسے ہی کر دیں گے جی. لیکن جو چائلڈ کے ساتھ یار ابیوز کرتے ہو اس کے بشرمی نہیں آتی. 6 اخبار میں ہوتے ہیں, اس کے بارے سچائی سے کہوں گا نہیں لکھ سکتا اس بارے میں. ظالم لوگ ہیں, ریپ کرنے کے بعد زیادتی کرنے کے بعد اکثر کیا ہوتا ہے گلا دبا کے مار دیتے ہیں تاکہ اس کا ثبوت نہ رہے, یہ کل کو بتائے نہ کسی کو. دیکھو بشرمی کی بچیاں مری ہیں اس طرح. بچے ابھی آپ نے نہیں دیکھا وہ ایک لاش کو وہ گٹر میں پھینکنے گئے تھے, تو اچھا یہ کام, یہ بڑی عجیب بات ہے. میں ذاتی طور سے ریحان صاحب میں اس پہ بڑا اس کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ واقعہ بچے کو یوز کرنے کا مسجد کے اندر ہو جائے, مدرسے کے اندر ہو جائے, کہیں ہو جائے, اس کو کوئی توہین مذہب نہیں کہتا. بالکل یہ کوئی نہیں ہے, یعنی مسجد کے اندر یہ کر رہے ہو توہین مذہب ایک طرف رہا, ہم کھل کے اس پہ لکھ ہی نہیں سکتے یار. اپنے ہاں کہاں لکھ سکتے, مجھے اجازت ہی نہیں ملے گی. بات یہ ہے کہ بڑی الجھنے ہیں یہ ساری کی وجہ آپ کا وہ کوشچن ہے جو ابھی آپ نے کیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے کہ اصل جڑ جو ہے نا 100 باتوں کی ایک بات, جہاں آزادی نہیں ہوا پھر یہی ظلم ہوگا. ہم ان کو ایکسپوز ہی نہیں کر سکتے اپنی سوسائٹی کے سامنے. وہ مامے مقدس بنے ہوئے, چاچے بنے ہوئے ہیں, اور وہ وہی نیک پارسا ہے جس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا, بالکل جو ابھی تک پکڑا نہیں گیا. آپ اندازہ کریں, آپ کا جناح صاحب ہے اس طرح نہیں کھل کے بول سکتا جس طرح مہاتما گاندھی کے خلاف وہاں انڈین بولتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو ناتھو رام کو وہاں بڑا معذر بنا کے پیش کرتے ہیں نا, ہے کہ نہیں ہے. تو وہاں کھل کے مہاتما گاندھی کے بارے میں شدید ترین تنقیدیں ہوتی ہیں, اور کیا سے ان کی سوسائٹی ٹوٹ گئی ہے. جناح کوئی نبی پیغمبر تھا یار, ایک بات ہے. آپ ہی لکھتے ہیں, شاباش دیتا ہوں, آپ نے بڑا بولڈ آدمی ہے, بڑا کرتے ہیں. جہاں تو دراز کی بات ہے ایسے ہو جاتا ہے پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے. ہر شخص یہاں محلے کا مولوی بھی نبی پیغمبر بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے صورت. بالکل ایسی ہے, یہ بلاسفیمی بن جاتی ہے. بالکل ایسی ہے. خاتم سے نزدیک کی طرف آ جائیں, آپ دیکھ لیں گے اس کے چیلے آپ کیا کریں. ہاں نہیں, کسی کے حوالے سے کر دیں. ہر ایک نے جماعت بنائی ہے, گروہ بنائی ہے, جتھے بنائے ہوئے ہیں, اور وہ نہیں چھوڑتے. تو بہت شکریہ رانا صاحب, آپ کی باتیں جو ہے وہ یقیناً لوگ سنیں گے, دیکھیں گے, ان کو کچھ نہ کچھ اس میں نیا ملے گا, اور ہو سکتا ہے کسی کو کوئی رہنمائی بھی ملے. بہت شکریہ.